نیکی کی ہدایت کرنا۔ کسی دوسرے شخص کو کسی نیک کام پر آمادہ کرنا بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اگر ایک شخص کی کوشش سے کوئی دوسرا شخص کسی نیک کام پر تیار ہو جاتا ہے تو اس نیک کام کا جتنا ثواب کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے اس نیک کام میں اس شخص کی رہنمائی کی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی نیک کام کی طرف کسی شخص کی رہنمائی کرے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کے کرنے والے کو ملے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور نیک کام کی طرف یہ رہنمائی اگر اجتماعی شکل میں ہو، یعنی بہت سے لوگوں کو نیکی کی ترغیب دی جائے تو اس ترغیب کے نتیجے میں وہ کام کر لے تو سب لوگوں کی نیکیوں کا ثواب رہنمائی کرنے والے کو ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص ہدایت کی دعوت دے اس کو ان تمام لوگوں کے برابر ثواب ملتا ہے جو اس کی ہدایت پر عمل کریں، اور ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں آتی۔ اور جو شخص کسی گمراہی کی دعوت دے تو اس کے ان تمام لوگوں کے برابر گناہ ہوگا جو اس کی دعوت پہ عمل کرے، اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ثواب تو اس وقت ہے جب دوسرا شخص رہنمائی کرنے والی کی بات پر عمل کر لے، لیکن اگر بالفرض وہ عمل نہ بھی کرے تب بھی انشاءاللہ خیر خوانہ نصیحت کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث میں صحیح مسلم کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ لہٰذا جب کسی شخص کو کوئی اچھی بات بتانے یا کسی نیکی کا مشورہ دینے کا موقع ملے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کام کے لیے طریقہ ایسا اختیار کیا جائے جس سے سننے والے کی رسوائی یا دل آزاری نہ ہو، مجمع میں روک ٹوک نہ کی جائے، اور انداز جو ان سے وہ آپ کا متکبرانہ نہ ہو اور حقارت امیز بھی نہ ہو، بلکہ تنہائی میں ایسے نرم لہجے کے ساتھ بات کی جائے جس میں دل سوزی اور درد مندی اور خیر خواہی نمایاں ہو۔ اس کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کیا جائے جس میں سننے والے کا ذہن متوجہ ہو۔ غرض حکمت اور خیر خواہی کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔